ایک شخص نے ایک کاروبار کا آغاز کیا اور وہ شخص اپنے کاروبار میں برکت کے حصول کے لیے اپنے پیر و مرشد کسی صوفی بزرگ کی بارگاہ میں موجود ہوا اور عرضی کرنے لگا، حضور مجھے کوئی ایسی نصیحت فرمائیں کہ میرے کاروبار میں برکت ہو، میرے رزق میں برکت ہو۔ وہ بزرگ بہت کم گفتگو کیا کرتے تھے، انہوں نے چند لفظ، 2 لفظ، ایک جملہ فرمایا اور خاموش ہو گئے۔ کہنے لگے کہ بیٹا تول اپنا مناسب رکھو، برابر تولا کرو، ٹھیک تولا کرو، وزن کم نہیں دینا کسی کو۔ اتنا کہنے کے بعد وہ بزرگ خاموش ہو گئے اور وہ شخص اٹھ کر اپنے کاروبار، اپنی دکان جہاں پر اس کی موجود تھی وہاں چلا گیا، اور اس شخص نے اب فیصلہ کر لیا کہ جو نصیحت مجھے ان بزرگوں نے کی ہے اس پر میں نے ہر صورت میں عمل کرنا ہے۔ کچھ عرصہ اس نے اس بات پر غور کیا اور آخر کار وہ اس نتیجے پر پہنچا کہ کیوں نہ میں وزن کرنے والا جو میرا آلہ ہے، جو ترازو ہے، میں اس کو دکان کے باہر رکھ دوں، کوئی بھی شخص چیز لے اور اس کو خود تولے اور اس کے بعد مجھے مناسب قیمت دینے کے بعد وہ چلا جائے۔ اس شخص نے ترازو کو دکان کے باہر رکھ دیا، لوگ آتے، سامان تولتے اور اس کو پیسے دیتے چلے جاتے۔ کچھ لوگ آتے، وہ تول زیادہ لیتے اور اس کو قیمت کم دیتے، اور کچھ لوگ ایسے بھی آتے جو کم تولتے، خود اپنی چیز کو کم تولتے اور زیادہ قیمت دے کر چلے جاتے۔ وقت گزرتا گیا اور اس شخص کے کاروبار میں اللہ تعالیٰ کی جانب سے بہت برکتیں نازل ہوئیں، اس نے بہت ترقی کی، ایون اتنی ترقی کر لی، وہ اس مقام تک پہنچ گیا کہ اس نے باہر جو باٹ ہوتے ہیں، وزن کرنے والے جو پتھر ہوتے ہیں، وہ سونے کے بنوا لیے، اور سونے کے باٹ اس نے وہ وزن سونے کا ویئنگ سٹونز جو ہوتے ہیں وہ اس نے سونے کے بنوانے کے بعد اس ترازو کے ساتھ وہ سونے کے جو ہیں وہ پتھر رکھ دیے، اور لوگ اب وہ اس بات سے مشہور ہو گیا کہ فلاں دکاندار کے پاس سونے کے پتھر ہیں۔ وقت گزرتا گیا، لوگ آتے، سامان لیتے چلے جاتے، اللہ تعالیٰ نے اس کے کاروبار میں بے بہا برکتیں جو ہیں وہ ان کا نزول فرما دیا تھا۔ ایک دن اس شخص کے ذہن میں خیال آیا کہ کیوں نہ میں ان بزرگ کے پاس دوبارہ جاؤں، اور دوبارہ جانے کے بعد میں ان کو بتاؤں کہ آپ کی دعا، آپ کی نصیحت پر میں نے عمل کیا، اور آج اللہ تعالیٰ کی ذات نے مجھے یہاں تک پہنچا دیا کہ میرے پاس ویئنگ سٹونز جو ہیں وہ بھی سونے کے ہیں۔ وہ شخص ان سونے کے پتھروں کو لے کر ان بزرگ کے پاس پہنچا اور انہیں کہنے لگا کہ حضور آپ نے جو مجھے دعا دی تھی اس کا نتیجہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے میرے پر اتنی برکتیں نازل فرمائیں کہ آج میں ان پتھروں کا مالک ہوں اور میں ان کو وزن تولنے کے لیے استعمال کرتا ہوں۔ جیسا میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں کہ وہ بزرگ بہت کم بولا کرتے تھے، بہت کم گفتگو کیا کرتے تھے۔ انہوں نے اس سوداگر کی، اس تاجر کی بات کو سنا اور سننے کے بعد کہنے لگے کہ جاتے ہوئے ان پتھروں کو پھینک جانا۔ اس کو بڑا شوق ہوا، بڑا حیران ہوا، اس نے کہا مجھے پہلے دعا دیتے ہیں، میں ان کی نصیحت پر عمل کرتا ہوں، برکتیں نازل ہوتی ہیں، میں اتنا کامیاب ہوتا ہوں کہ میں سونے کے پتھر خرید لیتا ہوں، پھر میں ان کو بتانے آتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے مجھے اتنا نوازا کہ میں ان پتھروں کا مالک بن چکا ہوں، اور اب مجھے کہتے ہیں کہ یہ پتھر پھینک جاؤ۔ لیکن اس کے ذہن میں یہ خیال آیا کہ چونکہ پہلے میں ان کی بات مان کر یہاں تک پہنچ چکا ہوں تو اب مجھے ان کی بات پر کسی قسم کا شک کرنے کا جواز نہیں ہے،
مجھے ان کی بات مان لینی چاہیے۔ سو وہ بزرگ جو ہیں انہوں نے جو بات کہی تھی، جو نصیحت کی تھی، اس پر عمل کرتے ہوئے وہ دکاندار اپنے پتھروں کو لے کر جب ان بزرگ کی بارگاہ سے باہر نکلا اور رستے میں ایک کوئی نہر آتی تھی، کوئی سمندر آتا تھا، اس پل سے گزرتے ہوئے اس شخص نے وہ پتھر وہاں باہر پھینک دیا، اس نہر میں، اس دریا میں اس نے وہ پتھر پھینک دیے اور وہ چلا گیا کہاں؟ اپنی دکان پر۔ چند روز گزرے تو وہاں پر نہر کے کنارے بھیڑ لگی ہو اور لوگ حیران ہوں کہ یہ وینگ سٹونز جو ہیں سونے کے، یہ نہر کے کنارے پر جو ہے اس جھیل کے کنارے پر پڑے ہوں اور لوگوں کا مجمع لگا ہو کہ یہ کس کے ہیں۔ وہاں سے کچھ راہ گزرے، انہوں نے دیکھا تو ان پتھروں کے اوپر اس دکاندار کی مہر لگی ہوئی تھی۔ آپ کو اندازہ ہوگا کہ پہلے زمانوں میں سٹیمپس مہر چلا کرتی تھی، تو وہ مہر اس دکاندار کی لگی ہوئی تھی، ثبت ہوئی ہوئی تھی۔ انہوں نے کہا کہ ہم تو اس دکاندار کو جانتے ہیں، اور وہ سارا مجمع پھر اس سونے کے پتھر لے کر اس دکاندار کے پاس حاضر ہوا اور کہنے لگا کہ یہ آپ کے پتھر ہیں، یہ آپ کی دکان کی مہر ہے، ان پتھروں پہ لگی ہوئی ہے، اور یہ دریا کے کنارے، اس نہر کے کنارے پڑے ہوئے ہمیں ملے ہیں۔ اس دکاندار نے بولا جی بالکل یہ میرے ہی ہیں، اور بہت شکریہ آپ سب کا کہ آپ نے یہ بحفاظت میرے تک پہنچا دیا۔ اب وہ سب لوگ وہ پتھر دینے کے بعد وہاں سے چلے گئے، اور اس دکاندار نے اس دکان اپنی کو بند کیا اور وہ پتھر لیے اور دوبارہ ان بزرگ کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور کہنے لگا حضور آپ نے کہا تھا کہ ان کو پھینک دو، میں جاتے ہوئے رستے میں نہر میں ان پتھروں کو پھینک گیا تھا، لیکن آج چند ہفتے چند ماہ گزرنے کے بعد ایک بھیڑ، ایک مجمع مجھ تک آیا اور انہوں نے کہا کہ یہ پتھر حضور آپ کے یہاں آپ رکھیں۔ تو وہ بزرگ مسکرائے اور انہوں نے بڑا قیمتی جملہ فرمایا۔ انہوں نے کہا بیٹا یہی تو سمجھانا تھا، جو تیرا ہے وہ کوئی اور لے نہیں سکتا۔ کیا کمال بات ہے، جو تیرا ہے وہ تیرا ہی ہے، جو تیرا مقدر ہے، جو تیرا حق ہے، وہ مالک کسی اور کو نہیں دے گا، کبھی کسی اور تک نہیں جائے گا۔ تو یہ چونکہ تمہارے ہیں اور تم نے ان کو دریا میں پھینک دیا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے کیسا سبب پیدا کیا، کیسے اسباب پیدا کیے، اور ایک جمع غفیر تم تک آیا اور یہ پتھر تمہیں دے کر چلا گیا۔ اس بات سے ہم سب کو کیا سبق ملتا ہے؟ اس بات سے ہم سب کو یہ سبق ملتا ہے کہ آج ہمارے معاشرے میں جو برائیاں ہیں، جو لیگ پولنگ ہے، جو غیبت ہے ہم لوگوں میں، جو رشوت ستانی ہے، کسی کا حق کھانے کی ہم لوگوں میں عادت ہے، تو ہم کیوں نہیں جانتے کہ جو ہمارا ہے، جو ہمارا حق ہے وہ ہم تک آ جائے گا، اور ہم چاہ کر بھی کسی اور کا حق حاصل نہیں کر سکتے، ہم چاہ کر بھی کسی اور کا حق کھا نہیں سکتے۔ کوشش کریں کہ اللہ تعالیٰ پر یقین کرنے کے بعد ہم سب اپنے اپنے کام میں ایمانداری، دیانتداری برتیں، اور 100% اپنے کام کو ایمانداری کے ساتھ کریں، بجائے اس کے کہ جتنی محنت ہم کسی اور کا کام بگاڑنے میں کرتے ہیں، اگر ہم اپنے کام پر اتنی محنت کر لیں تو اس میں پرفیکشن آ جائے اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا، برکتوں کا نزول شامل ہو جائے۔ خیال رکھیں اپنے پیاروں کا، اپنے گھر والوں کا، اور مجھے دعاؤں میں ضرور یاد رکھیں۔ اگر آپ لوگ سمجھتے ہیں کہ اس بات سے، اس ویڈیو سے آپ کو کچھ سبق ملا ہے تو مجھے کمنٹ سیکشن میں ضرور آگاہ کریں۔ اس کے ساتھ ہی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔